ہائی فرینڈز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال، اور آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا سمری اور تھیمز، سمبولزم اور اس کی جو میسج ہے اس کا وہ ناول کا، اور اس ناول کا نام ہے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ۔ تو کسی بھی ناول کو پڑھنے کے لیے جو اپروچز استعمال کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہے فنکشنل اپروچ، پھر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانفلکٹ اپروچ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آئے گی اس کو ہم سمبولک اپروچ کہتے ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر جو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو تھیمیٹک اپروچ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو فریم ورک بتایا، اسی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ، جو بھائی محسن حامد، یہ انگلش میں لکھا ہوا ایک ناول ہے، اور اس کی جو سٹوری ہے یہ ایسے اس کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ فریم سٹوری ہے، فریم نیریٹو ہے، اس کا فرسٹ پرسن ہے، اس کے اندر ایک بندہ کہانی سناتا ہے، وہ ایک ہی سناتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو فرسٹ پرسن نریشن ہے۔ اب اس میں اس کا ٹائٹل ہے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ۔ تو یہ اس ٹائٹل کو، ظاہر ہے ٹائٹل سب سے اہم چیز ہوتی ہے، لیکن اس نے ٹائٹل کیوں لیا وہ سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس کی پہلے کہانی کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس کی جو اپروچ ہے، جو میں نے ابھی پہلے آپ کو بتائی ہے، فنکشنل اپروچ۔ فنکشنل اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ناول کی سیٹنگ کہاں ہو رہی ہے، اور سیٹنگ کے علاوہ اس میں کریکٹرز کا کیا فنکشن ہے۔ تو یہ جو ناول جب شروع ہوتا ہے تو لاہور میں انارکلی میں اس کی سیٹنگ ہے، اور ایک کریکٹر جو ہے اس کا نام ہے چنگیز۔ تو یہ پاکستانی ہے، یہیں پر پیدا ہوا، اور یہ چنگیز جو ہے نا وہ ایک امریکن، جو ایک سٹرینجر ہے، یہ دوسرا کریکٹر ہے، اس کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں تمہیں نا ہم چائے پیتے ہیں اور پھر ڈنر کی۔ اب وہ دونوں ایک ہوٹل پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے دوران جو سارے ناول کے دوران یہ جو آدمی ہے سٹرینجر، جو امریکن ہے، تو یہ بالکل بھی کوئی بات بولتا نہیں ہے، لیکن یہ خوفزدہ سا ہوا رہتا ہے اس ویٹر کی وجہ سے بھی اور وہاں کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے بھی۔ اب چنگیز خان جو ہے وہ اس کو اپنی کہانی سناتا ہے۔ چنگیز جو ہے اب یہ اپنے وطن میں ہی موجود ہے، اور اس سے پہلے وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں جو تھا وہ ادھر پرنسٹن جو یونیورسٹی ہے وہاں سے میں نے پڑھا، مجھے وہاں پر اسکالرشپ دی گئی، جاب دی گئی، چونکہ جو امریکہ ہے اس کا ایک امریکن ڈریم سمجھ لیں آپ، کہ امریکہ کو جو ہے نا ایک کہا جاتا ہے کہ اس میں جیسے ایک اس کے بارے میں کانسیپٹ ہے میلٹنگ پاٹ کا۔ میلٹنگ پاٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے نا وہ اس کے کلچر کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس کو اپنا کلچر کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی دوسری اس کے بارے میں تھیوری ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلڈ باؤل، یعنی امریکن جو ہے نا ایک سیلڈ باؤل کی طرح ایک سوسائٹی ہے، یعنی وہ دوسروں کو اپنی استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کو ان کی اپنی آئیڈینٹی بھی قائم رہنے دیتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ اپنی آئیڈینٹی مینٹین رکھ سکا یا نہیں، تو یہ اس کو نیو یارک میں جاب مل گئی، پھر اس نے وہاں پر جب جاب ملی تو اس کو وہاں پر ایک دفعہ گریس جاتا ہے یونان میں، وہاں اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جس کا نام ہے ایریکا۔ اب یہ جو ایریکا لڑکی ہے اس کا ان دونوں کا ریلیشن آپس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ایک لور بھی ہوتا ہے کرس، وہ بھی ایک کریکٹر اس کے اندر ہے۔ ایریکا جو ہے وہ اس کو کرس کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کرس جو ہے وہ میرا لور تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ بڑی نسٹیلجک ہے، اس کو بھی یاد کرتی رہتی ہے ہر وقت، اس کو نا اس کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے۔ اس کو وہاں پر چونکہ وہیں اس نے پڑھا، وہیں سے اس کو اسکالرشپ ملی، اسی یونیورسٹی میں پڑھا، تو ان یونیورسٹی والوں نے اس کو فیل ہوا کہ اس طرح کا اس کو کر لیا ہے، اس کا ذہن اس طرح کا تیار کر لیا ہے کہ اب وہ امریکہ کے لیے، اس کی پیٹریٹزم بھی شاید امریکہ کے لیے ہی ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ ان کی کمپنی ہے جس کو ہم انڈروڈ سیمسن کے نام سے، وہ اس میں کام کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے دوران اس کو ایک دفعہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ کمپنی ہے جو مختلف جو فارمز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ایویلیویشن کرتی ہے، تو اس کو ایک دفعہ بھیجا جاتا ہے ایک جگہ پر کہ جا کے تو وہاں پر ایویلیویشن کرنی ہے کسی فارم کی۔ تو یہ ان کی جو وہاں علاقے میں جاتا ہے، وہاں پر ان کی ایویلیویشن کرتا ہے پھر، اور اس کا بہت اچھا کام بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھیجنے والا جو ہے وہ ایک جم ہائی لیول ایگزیکٹو ہے یہ انڈروڈ سیمسن کمپنی میں۔
تو وہاں پر اس کو یہ کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور جب وہاں سے یہ نکلتا ہے، یعنی پھر اس کو فلپائنز ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اس کو بھیجا جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو ایک پاکستانی ملتا ہے، وہ ایک کار میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار تم پاکستانی ہو، تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، تم اپنی جتنی تمہاری پوٹینشیل ہے تمہارا، وہ سارے کا سارا تم امریکن سوسائٹی پر لگا رہے ہو، تم ان کی خدمت کر رہے ہو، تم اپنے وطن کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ تو اس کے دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے کہ شاید یار میں ایسا ہی تو نہیں ہے کہیں۔ پھر وہ فلپائن جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بہت زیادہ وہ کام بھی کرتا ہے، ایرکا کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایرکا اور اس کا ریلیشن یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایرکا کے ساتھ جو ہے نا سیکشول ریلیشن شپ، لیکن وہ نہیں کر پاتا، چونکہ ایرکا جو ہے وہ ہر وقت کرس کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے، اور چونکہ وہ کرس کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے تو پھر اس کو ایک دفعہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سیکشول ریلیشن رکھتا ہوں، سیکس کرتا ہوں، لیکن تم ذہن میں یہ رکھو کہ میں وہ کرس ہوں، لیکن ایسے وہ اس کو ہو نہیں پاتا، وہ ڈسٹرب رہتی ہے، پھر وہ ایک سٹیج پہ غائب بھی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ جب وہاں پر فلپائن سے نکلتا ہے، منیلا سے نکلتا ہے، تو یہ اس کو اس دوران ایک اٹیکس ہو چکے ہوتے ہیں، یہ بیٹھا ہوتا ہے، تو ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ 9/11 ٹوین ٹاورز جو ہیں امریکہ کے، وہ ان کے ساتھ جہاز ٹکراتی ہیں اور وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور ایک ٹائم پہ نا اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ اپنی گھٹنوں کے بل گر پڑا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد ایک سٹیج پہ وہ واپس بھی آتا ہے، پاکستان میں واپس آتا ہے، لیکن یہاں آ کے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں آ کے مس فٹ ہوں اس سوسائٹی کے اندر۔ اب وہ نا ڈایاسپورا یا اس کو آئیڈینٹی کرائسس کا اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں جب وہ مس فٹ ہوتا ہے، اس کی فیملی بھی پہلے تو بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، اب وہ سٹرگلنگ فیملی ہو گئی ہے، سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب ان کے پاس اس طرح کا کچھ نہیں ہے، تو اب یہ دوبارہ چلا جاتا ہے، اور نیو یارک میں جب جاتا ہے تو اس کو ایک بک پبلشنگ کمپنی جو ہے اس کے اندر اس کو جاب مل جاتی ہے۔ تو اس کا جو ہے جوان بٹسٹا، یہ اس بندے کا نام ہے، وہاں پر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار تم جو ہو نا، تم بنیادی طور پر ایک جنیسری ہو، JANISSAR جنیسری ہو، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ایسے بندے ہو جس کو تمہاری سوسائٹی سے اٹھا لیا گیا ہے، اور تم کو پھر تمہاری سوسائٹی کے اگینسٹ ہی یوز کیا جائے گا۔ تو جب یہ ساری باتیں وہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہو، مے بی میں ایسے ہی کر رہا ہوں۔ تو اس کے دوران پھر وہ وہاں پر سیٹ بھی نہیں ہو پاتا، اس کو ایک دفعہ ایئرپورٹ پر بھی روک لیا جاتا ہے، چونکہ اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ٹوین ٹاورز ہیں ان میں چونکہ مسلمان جو ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے، دہشت گردی کی ہے انہوں نے۔ تو وہ سارا پھر جب یہ سارا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خود واپس آ جاتا ہے لاہور، اور جب لاہور واپس آتا ہے تو پھر وہ کچھ یعنی ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہو جاتا ہے کہ اپنا گروپ بنا لیتا ہے جو تھوڑا سا شاید وہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ ہمیں ایسے کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے جیسے میں استعمال ہوتا رہا، ہمیں اپنے وطن کے لیے کام کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ جو ہوتی ہے ایک توڑ پھوڑ یا ان چیزوں سے وہ بہت بچ کے رہتا ہے۔ تو پھر اپنے وطن واپس آ جاتا ہے، تو ایک دن وہ وہاں پر پھر رہا ہوتا ہے سرگرمیوں کے دوران، تو اس کو یہ گورا ملتا ہے، اس کو وہ چائے کی دعوت دیتا ہے اور اس کو اپنی ساری کہانی سناتا ہے، اور جب وہ وہاں پر سنا رہے ہوتا ہے کہانی ساری تو بڑا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے۔ وہ جو ویٹر ہے اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ پھر وہ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو اس کے وہ کچھ بولتا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ جو وائٹ مین ہے وہ اپنے جو کوٹ ہے اس کی جیب کے اندر جو ہے نا کوٹ کے اندر ہاتھ لے کے جاتا ہے۔ تو اب اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو لگتا ہے کہ شاید وہ کارڈ نکالنے والا اس کو بتائے گا کہ میں یہ بندہ ہوں یا یہ میرا کارڈ رکھ لو، وزٹنگ کارڈ وغیرہ، یا دوسرا وہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاید وہ یہ بھی کرٹکس کہتے ہیں کہ شاید وہ اندر سے کوئی پسٹل نکال کے اس کو مارنا چاہتا ہے، یا کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے، وہ کیا بندہ ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر آ کے ساری جو ہے نا کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو سارا ہے یہ 9/11 فکشن کا ایک پارٹ ہے، 9/11 کے بعد یہ لکھا گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پوسٹ کلونیل ناول ہے، یعنی اس میں جو ایک پوسٹ کلونیل مین کے جو کانسیپٹ آف ادر ایک پایا جاتا ہے کہ جو ہم سے
وہ یعنی باقی لوگ جو ہیں امریکہ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، امریکہ سپیریئر ہے باقی انفیریئر ہے، امریکہ بارن ٹو رول ہے باقی جو ہے وہ اس لیے پیدا ہوئے کہ ان پر حکمرانی کی جائے، وہ جو ہیں وہ یعنی وہ کیئرنگ ہیں، باقی سارے کیئرنگ نہیں ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ سیوک ہیں باقی سیوک نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر۔ پھر ایک جو اس کے اندر آئیڈینٹی کرائسس، کہ جب وہ وہاں چلا جاتا ہے ڈائسپورا کے دوران وہاں رہتا ہے، آئیڈینٹی کرائسس کہ وہ امریکن ہے یا پاکستانی ہے، یا کیا امریکنز اس کو پریفر بھی کرتے ہیں، اس کو اپنا وہ ویلیو دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آخر میں یہی فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں میں اپنے پاکستان میں رہوں گا، یہی میری آئیڈینٹی ہے۔ پھر یہ کبھی پرو امریکن بھی لگتا ہے، اینٹائی امریکن بھی لگتا ہے۔ پھر اس کا کمنگ آف ایج مین کہ اس کی نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، یہ میچیور ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا ہے۔ پھر اس کے اندر ریسزم کہ وہ وائٹ، یہ براؤن اور یہ سارا پایا جاتا ہے، نسلی جو اقتضاد ہے، چونکہ وہاں پر بھی اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ فنیٹسزم مین جنونیت۔ اب فنیٹسزم اس میں دو طرح کا ہے، ایک ریلیجیس فنیٹسزم ہے اور ایک پولیٹیکل فنیٹسزم ہے، یا اس کو آپ پولیٹیکل کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے معیشت کے حوالے سے جو ایک فنیٹسزم پایا جاتا ہے کہ وہ معیشت کے لیے شاید وہاں باؤنڈ ہے، ان کو پریفر کرتا ہے۔ پھر ریلیجن اس کا اپنا ہے میں، وہ بھی فنیٹسزم ہے، تو یہ بھی اس کا تھیم ہے۔ پھر وومن کنیکشنز کے تو کیا تمام انسانوں کو سیم طرح سے آپس میں ریلیشن رکھنی چاہیے کہ یا ان میں کچھ اس طرح کا کانسیپٹ آف ادر اور ادرنگ اور وہ فرق ہونا چاہیے۔ پھر امریکن ڈریم یعنی امریکہ کو ہیپینس ملے ہر حالت میں تمام امریکن لوگوں کو، تو یہ بھی امریکن ڈریم کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر امریکن امپیریلزم کہ ساری دنیا میں اس کی سامراجیت ہو، یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے۔ پھر اس کے جو کہا جاتا ہے کہ پوسٹ کولونیل ناول کے علاوہ یہ ہارڈ اور سافٹ ایلیمنٹس، ہارڈ مین کہ وہ ملٹری کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، اور سافٹ مین کہ وہ لوگوں کو اٹریکشن دکھاتے ہیں پیسے کی اور اس طرح کی۔ اور پھر اس میں جو بیئرڈ ہے وہ سمبل ہے اس چیز کا کہ ہماری آئیڈینٹی کا سمبل ہے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ایک سسٹم چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یعنی اسلاموفوبیا ان کو نا ان سے خوف محسوس کیا جاتا ہے، تو وہ بیئرڈ رکھ لیتا ہے نا جو، تو بیئرڈ جو ہے وہ یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ آئیڈینٹی جو ہے ایک مسلمان ہونے کی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ پھر ایریکا کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک طرف چنگیز ایک طرف ایریکا۔ چنگیز سٹینڈز فار جو اس پوری مسلم دنیا ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ بندہ چنگیز، اور ایریکا جو ہے وہ بنیادی طور پر امریکہ کا سمبل ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کے باوجود بھی امریکن نہیں بن سکتا۔ پھر فال آف ٹوین ٹاورز، یہ شاید ان کا ڈیک لائن ہے اس کلچر کا، جو امریکہ اس کے اوپر ایک بلیمش ہے، ایک دھبا ہے کہ وہ خود وہ جو ہے ان کے گر جاتے ہیں، اور یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ وہ ایک ٹائم آئے گا وہ شاید ڈاؤن ہو جائیں گے۔ پھر انڈروڈ سیمسن کا یو اور سیمسن کا ایس جو ہے، انڈروڈ سیمسن یو ایس اے، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہے، اب یہ ہمیں وہ ایسی کسی بندے کے ساتھ وہ والی بات اٹیچ کر دینا خوبی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ سمجھ اس کی یہ نئی طور پر فنڈامنٹلسٹ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ کچھ چیزوں میں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے جو سب سے زیادہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا اور یعنی اسلام سے خوف، ویسٹ کو ایسٹ جو ایسٹ جو ہے ان کی نظروں میں کیا ہے، ویسٹ کی نظروں میں۔ تو ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ جو ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا ہمیں یہ اپنی آئیڈینٹی مینٹین رکھنی چاہیے یا ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، یا ان کے ساتھ مل کے پھر بھی اپنی آئیڈینٹی علیحدہ سے مینٹین رکھنی چاہیے، یا ہمیں ایک ایسے ہیومن کنیکشنز پیدا کرنے چاہیے کہ جس میں یہ انفیریئر اور سپیریئر اور یہ کلچر اور وہ کلچر، اوپر والا کلچر نیچے والا، یہ سارے ختم ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ چنگیز کی کہانی ہے جو پوری مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔